السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پرتیتا ایوا رجیم فرفیتاریوں پر کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا فوائد کیا نقصانات ہیں۔ اٹلی میں پرتیتا ایوا رجیم فرفیتاریو، جسے عام طور پر صرف فرفیتاریو ہی کہا جاتا ہے، چھوٹے کاروبار، فری لانسرز اور انفرادی کام کرنے والوں کے لیے آسان اور کم ٹیکس والا نظام ہے۔ رجیم فرفیتاریو اٹلی میں ٹیکس کا ایک ایسا خصوصی نظام ہے جو چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والوں کو پیچیدہ حساب کتاب اور بھاری ٹیکسوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں آپ کے منافع کا حساب رسیدوں کی بجائے ایک مخصوص تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ اس نظام کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کی بہت کم شرح ہے۔ آپ پہلی بار کاروبار شروع کر رہے ہیں تو پہلے 5 سال کے لیے آپ کا ٹیکس صرف 5% ہوگا، اور پہلے 5 سال کے بعد جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 15% ہوگی، جو کہ عام اوردیناریو جو پرتیتا ایوا ہے اس کے حساب سے پھر بھی بہت کم ہے۔ ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ 23% سے لے کر 43% تک ہوتا ہے، لیکن اس میں میکسیمم شرح جو ہے وہ 15% ہے۔ نظام کا ایک نقصان ہے، یعنی کہ اگر آپ کی کمائی جو ہے وہ 85,000 یورو سے سالانہ بڑھنی نہیں چاہیے۔ اگر آپ 85,000 یورو سے زائد کمائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو آنے والے سال رجیم اوردیناریو پہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی جو آمدنی ہے وہ 85,000 یورو سے زیادہ ہو گئی تھی۔ پرتیتا ایوا جو فرفیتاریو ہوتا ہے، اس میں آپ کو اپنے اخراجات جیسے کرایہ، پیٹرول، انٹرنیٹ کی رسیدیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حکومت نے ہر شعبے کے لیے 1% مقرر کر دی ہے، جسے کوفیشینٹ آف پروفیٹیبلٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی کیٹیگری کا ریٹ 78% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یہ مانتی ہے کہ آپ کا 22% خرچہ ہو گیا ہے اور صرف 78% رقم پر حکومت ٹیکس لے گی۔ اور اگر آپ کی جو کیٹیگری ہے اس میں 67% ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت یہ مانتی ہے کہ آپ نے 33% جو ہے وہ خرچہ کر دیا ہے یہ حاصل کرنے کے لیے، مثلا بل اور کرایہ اور پیٹرول وغیرہ، ڈیزل وغیرہ کی مد میں۔ کسٹمر کو انوائس دیتے ہیں، یعنی کہ فاتورہ بناتے ہیں، تو اس پر 22% جو ٹیکس لگانا ہوتا ہے وہ اوردیناریہ جو پرتیتا ایوا ہوتا ہے اس کے مالکان کو اپنے کسٹمرز کے لیے لگانا پڑتا ہے، لیکن جو فرفیتاریو ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو جو ہے وہ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اگر آپ کا کوئی کمپٹیشن ہے تو ظاہر ہے اگر آپ کی چیز جو ہے 100 روپے کی ہے تو وہ 100 روپے بھی ملے گی کسٹمر کو، اور جو اوردیناریو والا ہے اس کو 100 روپے کی چیز 122 روپے کی ملے گی۔ اس لیے اس کمپٹیشن میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی چیز جو ہے وہ زیادہ بکے گی، یعنی اگر آپ کا جو کام ہے وہی کام اوردیناریو والا کرتا ہے تو آپ کو کام زیادہ ملنے کا چانس ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ پرتیتا ایوا فرفیتاریو والے ہیں تو آپ جو اپنے لیے مارکیٹ سے چیزیں وغیرہ خریدتے ہیں تو اس پر ادا کیا گیا جو ٹیکس ہوتا ہے یعنی ایوا، وہ آپ واپس کلیم نہیں کر سکتے۔ یہ نظام ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جن کے ذاتی کاروباری اخراجات بہت کم ہیں، مثلا کنسلٹنٹس وغیرہ، IT پروفیشنلز وغیرہ، ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ یہ نظام ان کے لیے بہت بہترین ہے۔ ایوا فرفیتاریو میں جو امپس کا نظام ہے وہ فکس نہیں ہوتا، آپ کو تقریباً 26% اپنی آمدنی کے حساب سے سالانہ امپس جو ہے وہ دینا پڑتی ہے، لیکن جو امپس ہے یہ پرتیتا ایوا اوردیناریو جو ہے اس میں فکس ہوتی ہے، 4500 یورو سالانہ ہوتے ہیں جو سالانہ 4 اقساط میں
ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو فورفے تاریو ہے اس میں فکس نہیں ہوتی۔ آپ کی آمدنی اگر آپ کی کم ہے تو آپ کو کم امس دینا پڑے گی، زیادہ ہے تو زیادہ دینا پڑے گی۔ اگر آپ کی آمدنی زیرو ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو امس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو پرتیتا ایوا اوردینری ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آمدنی زیرو بھی ہے پھر بھی آپ نے 4500 یورو امس جو ہے وہ لازمی دینا ہوتی ہے۔ ایک اور بات، اگر آپ ملازمت کے ساتھ ساتھ پرتیتا ایوا فورفیتاریو کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اطالوی قانون کے مطابق کچھ سخت شرائط ہیں۔ مثلاً آپ کی آمدنی جو ہے سالانہ ملازمت کے حوالے سے 30,000 یورو سے کم ہونی چاہیے۔ اگر اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ ہے اور آپ اپنی ملازمت کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ فورفیتاریہ نظام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ نے ملازمت چھوڑ دی ہے یا آپ کو برخاست کر دیا گیا ہے، نوکری سے نکال دیا گیا ہے، تو اس صورت میں آپ یہ نظام جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پرتیتا ایوا فورفیتاریو پر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ اپنا جو آپ کا ملازمت والا جو مالک ہے آپ اس کو پرتیتا ایوا فورفیتاریو پر سروس پرووائڈ نہیں کر سکتے، یا آپ کے جو سابقہ مالک ہیں، سابقہ جو آپ کا اجر ہے، وہ اگر آپ نے 2 سال کے عرصے میں، جو گزشتہ 2 سال کے عرصے میں اگر آپ نے اس کے پاس کام کیا ہے تو آپ فورفیتاریو کے حوالے سے اس کو سروس پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ جو کاروبار پرتیتا ایوا پر شروع کریں گے وہ آپ کی ملازمت کے کام سے مختلف ہونا ضروری ہے، یا کم از کم مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے ملازمت کے معاہدوں میں نان کمپیٹ کلاس ہوتا ہے، لہٰذا اپنے کانٹریکٹ کو چیک کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنا کانٹریکٹ چیک کریں، آپ کا کام کیا ہے، اور آپ پرتیتا ایوا جو فورفیتاریو ہے اس پہ کون سا کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ قانون کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کمپنیوں کے جو ملازمین ہیں ان کو فیک فری لانسرز میں تبدیل کرنے سے روکا جا سکے۔ آپ ملازمت کے ساتھ فورفیتاریو نظام میں انٹر ہوتے ہیں تو ٹیکس کا جو نظام ہے وہ آپ کی تنخواہ پر وہ عام ٹیکس لگے گا، یعنی کہ اوردیناریو کے حساب سے وہ آپ کا مالک پے کرے گا، اور آپ فورفیتاریو کا جو آپ کا پرتیتا ایوا ہے اس پر 5% یا 15% ٹیکس لگے گا۔ المختصر یہ کہ ملازمت کے ساتھ اگر آپ پرتیتا ایوا فورفیتاریو چلانا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹا پا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو 2 بنیادی شرطیں ہیں کہ آپ اپنے موجودہ یا پچھلے 2 سال کے مالک کو پرتیتا ایوا کے ذریعے اپنی سروس نہ بیچیں، اور دوسری یہ کہ آپ کا کل جو بزنس ریونیو ہے وہ 85,000 یورو سالانہ سے کم ہونا چاہیے۔ ایوا فورفیتاریو پر کام شروع کرنے سے پہلے کسی اکاؤنٹنٹ مثلاً کمرشل لسٹہ وغیرہ سے مشورہ ضرور کر لیں تاکہ وہ آپ کو صحیح کیٹیگری کا کوڈ جو ہے وہ دلوا سکیں۔ ناظرین، رجیم فورفیتاریو کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں یا مجھے پرائیویٹ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔